اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین ثم آمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم ربنا زدنا علما آمین ثم آمین۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سورۃ الانبیاء جو ہے اس کا درس شروع کر رہے ہیں۔ سورۃ الانبیاء جو ہے یہ قرآن حکیم کی یہ سورہ مبارکہ نمبر 21 ہے، اس کا نمبر 21 ہے، اور یہ 17واں پارہ جو ہے قرآن حکیم کا اس سے یہ شروع ہوتی ہے۔ یہ سورہ مبارک جو ہے یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے ہے۔ اس کے اندر 7 رکوع اور 112 آیات مبارکہ ہیں۔ یہ مکی دور کی بڑی ہی اہم اور منفرد صورتوں میں سے ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی 112 آیات جو ہیں اس کا اگر آپ لوگ اجمالی جائزہ لیں تو ان کو اجتماعی طور پر ہم چند حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلا حصہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو اس وقت سامنے مخالفین تھے، جن کو آپ کہہ سکتے ہیں قریش کے سردار تھے، اور جو لوگ بھی ان کے پیروکار تھے اور جو ان سرداروں کے پیچھے لگ کے اللہ کے رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شد و مد کے ساتھ مخالفت کر رہے تھے، ان کو خطاب کیا گیا ہے کہ دیکھو یہ جو تمہاری مخالفت ہے یہ بالآخر دم توڑ جائے گی، اور تمہارا انجام جو ہے وہ بالکل اسی طرح ہی ہوگا جس طرح کے سابقہ اقوام کے ساتھ ہوا ہے۔ لیکن اس وقت کے آنے سے پہلے اگر تم اس غفلت سے جس کا تم شکار ہو اس سے نکل جاؤ گے تو یقینی طور پر جو ہے وہ تم بھی کامیاب لوگوں میں سے ہو جاؤ گے۔ لیکن اگر تم اپنے اسی رویے کے اوپر اڑے رہے اور یہ جو تم نے رویہ اختیار کیا ہے اور یہ کہ اللہ کے رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہر حال میں کرنی ہے اور آپ کی بات نہیں سننی، تو یاد رکھیے کہ یہ حق و باطل کا مارکا جو ہے اس کا نتیجہ تو نکلے گا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اہل ایمان ہمیشہ کامیاب ہوئے ہیں اور اہل کفر نے پھر شکست کھائی ہے، اور وہ بالکل اس طرح بجھا دیے گئے ہیں کہ جیسا دنیا کے اندر کبھی اٹھے ہی نہیں تھے۔ اور دوسرا تمہارا یہ جو مطالبہ ہے، یہ آیت مبارکہ جو ابتدائی تقریباً کوئی 45-47 یا ابتدائی آیات مبارکہ 1 سے لے کر تقریباً 47 تک کا یہ مضمون ہے جس کا میں خلاصہ بیان کر رہا ہوں، اس کے بھی آگے کئی حصے ہیں۔ تو دوسرے حصے کے اندر یہ جو تمہارا مطالبہ ہے بار بار کہ ہمیں نشانی دکھائی جائے، نشانیاں دکھائی جائیں، تو کائنات کے بہت بڑے بڑے جو اللہ رب العزت نے مظاہر ہیں، اور اس کائنات کے اندر جو ہے وہ اللہ رب العزت کا جو قانون حق و باطل کا ہے، اور جس طرح اللہ رب العزت نے جو ہے وہ اس کائنات کو تخلیق کیا ہے، اس کو پھر سارا نشانی کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ اور درمیان میں یہ بات کہی گئی ہے کہ تمہیں یہ جو زوم باطل ہے کہ ہمارے جو شرکاء ہیں اور ہمارے جو سفارشی ہیں، اور ان بتوں کے اوپر اور یہ جو خدائی کے اندر تم نے جو ہے وہ اللہ کی مخلوقات کو، جن میں فرشتے بھی شامل ہیں، جنات بھی شامل ہیں، اولیاء اور صالحین بھی شامل ہیں، سابقہ انبیاء بھی شامل ہیں، جو تمہارے زوم کے مطابق نعوذ باللہ من ذالک جن کے تم نے مختلف شکلوں میں بت بنا رکھے ہیں، اور جو تمہاری مدد کر رہے ہیں، اور تمہاری ساری جو نظام معیشت ہے، جو تم جس معیشت کے اوپر تم کھڑے ہو اس کو وہ کنٹرول کر رہے ہیں، اور دنیا کے اندر تمہاری یہ جو خوشحالی ہے اور آسودگی ہے اور تمہاری یہ سربراہی اور سرداری ہے، اس کے وہ سارے کے سارے ذمہ دار ہیں۔ حتیٰ کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ اگر ان کی ضرورت پڑ گئی تو ہماری جو ہے وہ سفارش کر کے ہمیں چھڑوا بھی لیں گے، تو پھر ان کی اصلی حقیقت بھی یہاں پر بیان کر دی گئی ہے۔ تو یہ ابتدائی جو 47 آیات مبارکہ ہے اس کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ پھر دوسرے حصے کے اندر جو آیات مبارکہ نمبر 47 سے لے کر تقریباً یہ کافی لمبا مضمون چلے گا، 100 تقریباً آیات مبارکہ نمبر غالباً 94 تک، 94 تک، اس میں پھر انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا تفصیلی تذکرہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے۔ ان کی عظمت، ان کی منقبت، ان کی شان کا تذکرہ بھی فرمایا ہے۔ دعوت کے میدان میں ان کی جد و جہد اور ان کی استقامت کا تذکرہ بھی فرمایا ہے۔
اور کس طریقے کے ساتھ وہ صبر اور شکر کے پہاڑ بنے رہے ہیں اور اللہ رب العزت کی دعوت کو پہنچاتے رہے ہیں، اس کی بھی تفصیلی تذکرہ فرمایا ہے۔ اور زندگی کے کسی بھی عملی معاملے کے اندر، چاہے اس کا تعلق ان کی ذات کے ساتھ تھا، ان کے خاندان کے ساتھ تھا، ان کے قبیلے کے ساتھ تھا، ان کی قوم کے ساتھ تھا، زندگی کے کسی مرحلے کے اندر بھی جب بھی ان کو اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے اہل حق کو اگر تکالیف آئی ہیں تو کس طرح انہوں نے اللہ رب العزت کے سامنے جو ہے وہ عاجزی اور انکساری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے تمام تر پریشانیاں اللہ کے حضور پیش کی، اور خاص طور پر ان کی ان التجاؤں کا اور ان دعاؤں کا خاص طور پر تذکرہ فرمایا ہے اللہ رب العزت نے، اور یہ بتایا ہے کہ اللہ رب العزت کے ہاں جتنے یہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام عظیم المرتبت ہیں، اتنے ہی اللہ رب العزت کے سامنے وہ منکسر ہیں، منکسر المزاج ہیں، عاجز ہیں، اور اللہ کے سامنے بے بس ہیں۔ کتنی بھی کسی کو کوئی شان بلند ہو جائے، اس کی منقبت اور اس کی عظمت اللہ رب العزت کی وجہ سے ہے، اور اللہ رب العزت کے سامنے جو ہے وہ پوری کائنات اس خالق کائنات کے سامنے بے بس ہیں، اور یہ اللہ کے نیک صالحین اور اولیاء اور یہ ائمۃ الہدیٰ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام بھی اس کے سامنے جو ہے وہ اسی طرح بے بس ہے۔ اللہ رب العزت کے سامنے وہ بھی اسی عاجزی کے ساتھ، بے بسی کے ساتھ، منکسر اپنی انکساری کے ساتھ اور منکسر المزاج ہونے کے ناطے اللہ رب العزت کے سامنے اپنی جو ہے وہ عاجزیاں پیش کرتے ہیں۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے دو پہلوؤں سے بیان کی ہے۔ نمبر ایک کہ حق کی جد و جہد کے اندر اے مسلمانوں، تم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں، تم نے ان انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اور ان کے ساتھیوں کی طرح جو ہے وہ ڈٹ کے استقامت کا مظاہرہ کرنا ہے۔ زندگی کے اندر جو اتار چڑھاؤ آتے ہیں، جو خوشحالی اور جو کبھی کبھی پریشانی جو ہے اس کی شکل کے اندر جو ہے یہ اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں، اس میں آپ صبر اور شکر کا پہلو جو ہے اس کو کبھی نہیں چھوڑیں گے، اور حقیقت کے اندر آپ اگر صبر اور شکر کے پہلو کو اختیار کرتے ہیں تو یہی استقامت ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ زندگی کے کتنے ہی حالات جو ہیں وہ آپ کو ایسے نظر آنے شروع ہو جائیں زندگی میں کہ آپ کو محسوس ہو کہ جیسے جو ہے وہ بالکل مایوسانہ قسم کے حالات ہو گئے ہیں اور آگے اندھیرا ہی نظر آ رہا ہے، اور ایسے نظر آ رہا ہے کہ جیسے باطل چھا گیا ہے اور حق کی کوئی بات سن نہیں رہا، تو آپ نے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی زندگی کو سامنے رکھنا ہے، اور خاص طور پر وہ حالات جو سیدنا یونس علیہ الصلاۃ والسلام اور سیدنا زکریہ علیہ السلام اور سیدنا مسیح ابن مریم عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ پیش آئے، کس طرح وہ اپنی اس دعوت کو ان حالات کے اندر بھی پہنچاتے رہے۔ یہ پہلو اللہ رب العزت نے خاص طور پر بیان فرمایا، اور یہ کہ جب تمہیں ضرورت پڑے اللہ رب العزت کو خالصتاً اس کو پکارو۔ یہ جو تم نے درمیان میں یہ جو معبودان باطل کا تصور، معبودان باطل کا تصور جو یہ کفار اور مشرکین کے ہاں ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ ہمیں جو ہیں یہ ہمارے شرکاء جو اللہ تعالیٰ کے لیے ہم نے بنا رکھے ہیں، اللہ معاف فرمائے، اللہ کے لیے شریک گھڑ رکھے ہیں، یہ ہمیں چھڑوا دیں گے، ہمارے لیے سفارش کر دیں گے، ہمارے لیے جو ہے وہ جو ہے یہ باطل وسیلہ بن جائیں گے۔ یہ وہ باطل تصورات ہیں جو ایمان کے بھی منافی ہیں، توحید کے بھی منافی ہیں، اور اللہ رب العزت نے اس کا پورے کا پورا جو ہے وہ یہاں پر بالکل اس کو توڑ دیا ہے، اس کو کٹ کر دیا ہے کہ اللہ رب العزت کے یہ عظیم انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام جو ہیں وہ بھی اس کو براہ راست پکارتے رہے ہیں، درمیان میں انہوں نے کسی اس قسم کے باطل وسیلوں کا اور سفارشوں کا بالکل تذکرہ نہیں کیا جو کہ یہ کفار مکہ اور مشرکین جن کو جو ہے وہ سمجھتے ہیں ان کا تذکرہ نہیں کیا، اور براہ راست اللہ رب العزت کو پکارا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی پکار کو نہ صرف کہ سنا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کے لیے ایسے اسباب اور ایسے حالات پیدا کیے ہیں کہ وہ اور ایمان والے جو ہیں وہ خود دنگ رہ گئے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے حالات میں سے جو ہے وہ ہمیں کامیابی نصیب فرمائی۔ اور ہمارے ہاں یہ جو پنجابی کے اندر جو ہے وہ یہاں ہمارے جو ہے وہ وسیلے اور واسطے اور سفارشیں اور فلاں کے طفیل اور فلاں کی وجہ سے اور فلاں کی وجہ سے یہ جو ہمارے ہاں تصور بن گیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے تمام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ سمجھ اور بصیرت عطا فرمائے۔ اس کا دین کے ساتھ میرے بھائی کوئی تعلق نہیں ہے۔ جس وسیلے کا تذکرہ قرآن حکیم میں ہے اور جس کو اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ ہے حقیقت میں ایمان، وہ ہے حقیقت میں اللہ کے رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل اطاعت اور فرما برداری۔
وہی اعمال صالحہ ہیں۔ جب آپ اللہ رب العزت پر، اللہ رب العزت کے فرشتوں پر، اللہ رب العزت کے بھیجے ہوئے انبیاء اور رسولوں پر، اور خاص طور پر آخر میں آنے والے آخری نبی اور رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر، اور اللہ کی کتابوں پر، اور اس کی بھیجی ہوئی تمام وحی اور اس کے صحائف پر، اور آخری کتاب قرآن مجید پر، اور آخرت پر غیر متزلزل ایمان لاتے ہیں، اور اللہ کے فیصلوں اور اس کی تقدیر کے اوپر جو ہے وہ پورا پکا یقین رکھتے ہیں، اور یہ سارے ایمان کے جتنے پہلو ہیں ان کا قول اور عمل کے ساتھ اظہار کرتے ہیں، دل کے ساتھ تصدیق کرتے ہیں، یہ ایمان اصل میں جو ہے وہ آپ کے لیے ایک ایسی خفیہ طاقت ہے جو آپ کے اندر اطاعت اور فرما برداری اور تابعداری کا جذبہ پیدا کرتی ہے۔ اور یہ غیر مشروط اطاعت اور محبت کے اتم درجے کے اوپر جا کر یہی اطاعت اور فرما برداری اصل میں مقصود ہے۔ اس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے سورہ المائدہ میں بھی فرمایا ہے، سورہ سبا میں بھی اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ دیکھیے یہ جو دنیا کے اندر رزق کے معاملات ہیں، جس کے اندر اولاد ہے، جس کے اندر مال کی مختلف شکلیں ہیں، جس کے اندر تمہارے یہ عہدے ہیں، یہ برادریاں ہیں، یہ جتھے ہیں، یہ گروہ ہیں، یہ عزت ہے، یہ جو کچھ تمہیں دنیا کے اندر جو ہے وہ نظر آ رہی ہیں، صلاحیتیں ہیں تمہاری، یہ ساری کی ساری اللہ رب العزت کی حکمت کے تحت ہے، اس کی مشیت اور ارادے کے تحت ہے۔ وہ جس کے لیے چاہتا ہے اس کو زیادہ کرتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے کم کر دیتا ہے۔ زیادہ رکھنے والے کی کوئی خوبی نہیں ہے، کم جس کے پاس کم ہے اس کی کوئی خامی نہیں ہے۔ یہ معیار نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں کامیابی کا۔ اسی اعتبار سے تو پھر جو کفار ہیں ان کو بھی سب کچھ مل رہا ہے، وہ کون سا ایمان لائے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہو گیا نعوذ باللہ من ذالک کہ کیا اللہ تعالیٰ ان سے زیادہ راضی ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ تو ان سے ناراض ہیں، ان کو تو دعوت دے رہے ہیں حق کی طرف کہ آ جاؤ۔ اس سے پہلے کہ جو ہے وہ تمہارے لیے جو ہے وہ ایک دردناک عذاب کھڑا ہے سر کے اوپر تمہاری موت کے بعد، اس غفلت سے نکلو اور اس ایمان کو قبول کرو۔ تو میرے بھائیو، اصل جو ایمان ہے، اصل جو وسیلہ ہے، اصل جو اللہ کے ہاں قربت ہے، اللہ کے ہاں نزدیکی ہے، اللہ کے ہاں مقام ہے، مرتبہ ہے، جو بھی حاصل ہوتا ہے انبیاء علیہ السلام کو، اور اسی طرح انبیاء علیہ السلام کے متبعین جو ان کے پیروکار ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، متقین ہیں، اور محسنین ہیں، اولیاء اللہ ہیں، یہ سارے کے سارے جو ہیں اصل میں اللہ کا قرب ان کو کیوں حاصل ہوا ہے؟ اسی ایمان کی بدولت حاصل ہوا ہے، اس اطاعت اور فرما برداری کے نتیجے میں حاصل ہوا ہے جو انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اختیار کیا ہے۔ یہی جو ہے وہ سب سے بڑا وسیلہ ہے، اور اسی کو اختیار کرنے کا یہاں حکم ہے۔ اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کا جو آخری حصہ ہے وہ تقریباً آیات مبارکہ 95 سے 112 تک ہے۔ اس کے اندر یہ بات کہی گئی ہے، شروع میں یہ بات کہی ہے کہ حساب قریب آ گیا ہے لیکن تم غفلت میں پڑے ہوئے ہو۔ پھر اس حساب کی جو قیامت والے دن عملی شکل ہوگی، حقیقی شکل ہوگی، پھر اس کے اوپر بڑی تفصیلی بات کی ہے کہ اس دن پھر جو ہے وہ اپنی آنکھوں کے ساتھ یہ کفار بھی برا انجام دیکھ لیں گے، اور ایمان والے بھی جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی عنایات اور اس کے فضل کو جو ہے اس کا مشاہدہ کر لیں گے، اور پھر اس دن جو ہے وہ کسی کو جو ہے وہ دوبارہ نہ دنیا میں بھیجا جائے گا، نہ ایمان ان کے لیے جو ہے وہ فائدہ مند ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن حکیم سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس تھوڑی سی تمہیدی گفتگو کے ساتھ کہ آپ کو سورہ مبارکہ کا تعارف ہو جائے، ہم شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اقترب للناس حسابہم، لوگوں کے لیے ان کا وقت حساب قریب آ گیا ہے۔ وہم فی غفلۃ معرضون، جبکہ وہ غفلت میں پڑے ہیں، منہ پھیرنے والے ہیں۔ یہاں ایک بات جو ہے وہ میں حدیث مبارکہ سے واضح کرنا چاہتا ہوں، جس کی راویہ جو ہے وہ غالباً حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے، کہ عرب کے عام لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دور دراز کے علاقوں سے عرب کے جو اعرابی تھے وہ آیا کرتے تھے، اور ان کا اکثر سوال یہی ہوا کرتا تھا، زیادہ تر یہی پوچھتے تھے اللہ کے رسول کو قیامت کب آئے گی؟ تو ساری حدیث مبارکہ اور جتنی روایات اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرماتے تھے، اللہ کے بندو موت ہی جو ہے وہ قیامت ہے، جب تمہاری موت آ گئی تو سمجھو قیامت شروع ہو گئی۔ یہ جو تم لوگ اندازہ لگائے بیٹھے ہو کہ یہ فلاں فلاں حالات گزریں گے، کہ لمبی مدت کے بعد زمین آسمان جو ہے وہ ختم ہوں گے، پھر اس کے بعد ایسا ہوگا، حقیقت میں ہوگا تو ایسے ہی جیسے اللہ رب العزت چاہتے ہیں، اور حقیقی وقت کا انہیں کو پتہ ہے، اس نے ختم تو ہونا ہی ہے۔ لیکن تم تو اے انسان، اے آنے والے، اپنے آپ کی فکر کر، تمہارے لیے تو زندگی کا اختتام ہی اصل کے اندر جو ہے وہ قیامت ہے۔
یہ بہت بڑی دعوت ہے جس کی طرف اشارہ جو ہے وہ اس آیت مبارکہ میں بھی کیا گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث کا خلاصہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اقترب للناس حسابہم، قریب آ گیا ہے لوگوں کے لیے ان کا وقت حساب، یعنی ان کے حساب کا وقت، وہم فی غفلۃ معرضون، جب کہ وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور اعراض کر رہے ہیں، منہ پھیرنے والے ہیں۔ یہ غفلت کے اس مضمون کو قرآن حکیم نے مختلف جگہ پر بیان کیا ہے۔ میں چند آیات مبارکہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں جس میں اللہ رب العزت نے وجوہات بیان کی گئی ہیں کہ انسان کے اوپر یہ غفلت کا پردہ جو ہے وہ کیوں پڑا ہوا ہے۔ ایک تو پردہ بالکل واضح ہے کہ دنیا قریب ہے، آخرت بعد میں آنے والی ہے، دنیا کے فوائد، اس کی لذتیں اور اس کے رزلٹس اور اس کے نتائج بہت جلدی سامنے آ جاتے ہیں، جبکہ آخرت کے نتائج جو ہیں وہ اس سے پرے ہیں، دور ہیں، وہ سیکنڈ سٹیج پہ ہیں۔ اور انسان جو ہے وہ کیا کرتا ہے کہ وہ نزدیک کے فائدے کو جلدی پکڑتا ہے اور اس کے لیے پھر وہ کوشش کرتا ہے، اور جو دور کا فائدہ ہوتا ہے اس کو دور سمجھ کے وہ عام طور پر اس کو اہمیت نہیں دیتا۔ ایک تو یہ بھی پردہ ہے، دنیا کی ظاہری زندگی بھی اس کے لیے ایک پردہ ہے، لیکن اس پردے سے اللہ رب العزت نے جو ہے وہ اس غفلت سے اٹھانے کے لیے ہی، حقیقت کو واضح کرنے کے لیے ہی اللہ رب العزت نے جو ہے وہ انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ جاری فرمایا ہے، اور وہی کو جو ہے وہ انسانوں کے اندر جاری فرمایا ہے۔ اور یہ سلسلہ سیدنا آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین رحمۃ للعالمین سید الاولین والآخرین پر اللہ رب العزت نے اس کو ختم کر دیا۔ اب وہی نہیں ہے، کوئی نیا نبی نہیں ہے، کوئی نئی رسالت نہیں ہے۔ ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ کا جو پیغام ہے، آپ کا میسج ہے، یہ قرآن و سنت کی شکل میں اور صحیح حدیث کی شکل میں قیامت تک جو ہے وہ موجود رہے گا، قرآن مجید کی شکل میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کی شکل میں جاری و ساری رہے گا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اور غفلت کے مختلف اسباب کے اوپر میں چند آیات مبارکہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تاکہ یہ مضمون جو ہے وہ انسان کے لیے تازہ رہے۔ یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ آدمی جب کسی بھی مضمون سے قرآن حکیم پہ گزرتا ہے تو اس کے مطالب اور اس کے معانی جو ہیں وہ اس کے سامنے جو ہے وہ تازہ رہنے چاہیے، مستحضر رہنے چاہیے، تاکہ اگر کوئی چیز انسان کو بھول جائے تو وہ دوبارہ یاد ہو جائے۔ اصل مقصد بھی یہی ہوتا ہے ان دروس کا۔ ویسے تو قرآن مجید کے تراجم اور تفاسیر جو ہیں وہ گھروں کے اندر اکثر موجود ہیں، اسی طرح ہی جو ہے وہ آپ لوگ جو ہیں وہ سافٹ کاپیز کے اندر بھی اس کو لے سکتے ہیں، اور کچھ لوگ ماشاءاللہ پڑھتے بھی ہیں، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ لیکن ان ساری باتوں کو، ان دروس کا، جمعہ کے خطبات کا اور علماء اکرام کے ان لیکچرز کا، اور یہ جو دروس ہم لوگ جو قرآن مجید کے شروع کیے ہوئے ہیں، ان کا اصل مقصد کیا ہے کہ میں اپنے لیے بھی اور ہم سب اپنے لیے جو ہیں اس کو بار بار دہرائیں، اور یہ ہماری یاد دہانی ہوتی رہے، ہمارا ایمان جو ہے وہ اس کے اندر بڑھتا رہے، چارج ہوتا رہے، ہمیں جو ہے وہ اعمال صالحہ کی ترغیب ملتی رہے، ہم حلال کی طرف رغبت رکھیں اور حرام سے بچیں، ہمیں اللہ کا خوف اور اس کی خشیت حاصل ہو جائے، ہمارے اندر جو ہے وہ تقویٰ پیدا ہو جائے، پرہیزگاری پیدا ہو جائے۔ اگر غلطیاں ہو گئی ہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں صدق دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دیں، اس وقت کے آنے سے پہلے جس وقت کا تذکرہ اس سورہ مبارکہ میں ہو رہا ہے۔ یہ پہلا مقام جو ہے سورۃ الاعراف کی یہ آیت مبارکہ نمبر 179 ہے، 179۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یہ ذرا غور سے سنیے گا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اور البتہ تحقیق ہم نے پیدا کیے ہیں جہنم کے لیے بہت سے جن اور انسان، یعنی بہت سارے جنات اور بہت سارے انسان جو ہیں انہوں نے اپنی مقصد تخلیق کو بھلا دیا اور ایسے برے اعمال اختیار کیے، کفر اور شرک کے اندر ایسے مبتلا ہوئے، فسق و فجور کے اندر ایسا پڑے کہ آخرت کو بھول گئے اور جہنم کا ایندھن بن گئے۔ اس کی وجہ آ رہی ہے، آگے اس کی وجوہات آ رہی ہیں، لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے دل تو ہیں لیکن وہ حق کے لیے جو ہے وہ تفقہ حاصل نہیں کرتے، وہ اس کے ساتھ سمجھتے نہیں ہیں۔ دنیا کے لیے جو ہے ان کی تگ و دو بہت زیادہ ہے، ہر طرح کی تگ و دو ہو رہی ہے، بڑی سے بڑی ڈگریاں حاصل ہو رہی ہیں، بڑی سے بڑی محنتیں ہو رہی ہیں، بہت دور دراز علاقوں کے اندر جا کر جو ہے وہ کھانے پینے کے اور بہت سارے جو ہیں وہ صحت کے مسائل سے بھی گزر رہے ہیں، لیکن دین کے لیے جب ایسی تگ و دو اور کوشش کرنے کی باری آتی ہے تو پھر ان کے اندر جو کیا ہوتا ہے، نہ ان کا دلی مائل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، نہ وہ حق بات سننے کے لیے تیار ہوتے ہیں، نہ اس کو سمجھنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی ان کے اندر یہ صلاحیتیں رکھی ہیں، اگر وہ اس حقیقت کو نہیں سمجھیں گے جس حقیقت کے لیے یہ پیدا کی گئی ہیں تو پھر ان کا فائدہ کیا ہے؟ پھر نقصان ہے۔
اور یہی نقصان جو ہے وہ اصل میں وہ ہے جو جس کو غفلت کہا گیا ہے۔ اللہ رب فرماتے ہیں لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے دل ہیں لیکن وہ اس کے ساتھ حق کو سمجھتے نہیں۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کی آنکھیں ہیں لیکن وہ اس کے ساتھ دیکھتے نہیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے کان ہیں لیکن وہ ان کے ساتھ حق کو سنتے نہیں۔ دنیا کے مظاہر ساری کائنات کو دیکھ رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، سمجھ بھی رہے ہیں، پڑھ بھی رہے ہیں، تگ و دو بھی کر رہے ہیں، تجارت کے لیے، کاروبار کے لیے، زراعت کے لیے اور تحقیق کے لیے، ریسرچ کے لیے کون کون سے علوم اور کون کون سے آلات انسان نے اپنی آسائش اور اپنے آرام کے لیے نہیں بنائے۔ کیا وہ عقل و شعور کے بغیر ہی بن گئے؟ کیا سمجھ بوجھ کے بغیر ہی بن گئے؟ کیا تگ و دو اور محنت کے بغیر ہی بن گئے؟ کیا وقت اور صلاحیتیں دینے کے بغیر ہی بن گئے؟ نہیں، کبھی نہیں بنے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے جو اعضاء اللہ رب العزت نے انسان کو عطا فرمائے، ان کا اصل حقیقی مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے اس حق کو پہچانتے، اور دوسرا جو دنیا کے معاملات تھے اس کے لیے ان کی جو ہے وہ ضرورت کی حد تک ان کا استعمال تھا۔ لیکن جہنمیوں نے کیا کیا، اللہ معاف فرمائے، جہنم میں جانے والے لوگوں کا وتیرہ کیا رکھا؟ انہوں نے اس کے حقیقی مقصد کو بھلا کر جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ سارے کا سارا دنیا ہی کا مقصد بنا لیا۔ فرمایا اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہی لوگ ہیں جو چوپاؤں کی مانند ہیں بلکہ وہ اس سے بھی زیادہ گمراہ ہیں۔ اگرچہ دنیا کے اندر جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ تگ و دو اور ان کی محنت اور بڑے بڑے جو ہے وہ مدبر اور سائنسدان اور پتہ نہیں کیا کچھ ہیں، لیکن حقیقت میں یہ ان چوپاؤں کی مانند ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں، اس لیے کہ انہوں نے اس حقیقت کو پہچانا نہیں ہے جو حقیقت جو ہے وہ سامنے آنے والی ہے۔ اور وہ حقیقت کیا ہے؟ وہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العزت وحدہ لا شریک پر ایمان لا کر آخرت کی جواب دہی کا فکر، یہ ہے حقیقت۔ اس حقیقت کو سامنے رکھتے ہوئے اس پر ایمان لا کر دنیا کی جو بھی تگ و دو کریں گے وہ بھی ان کے لیے فائدہ مند بن جائے گی۔ دنیا تو مل کے رہے گی، اس کے لیے کوشش انسان کو جو ہے وہ کہا گیا ہے کہ شرط ہے، لیکن کوشش کے نتیجے میں کوئی چیز نہیں ملتی۔ کوشش کو شرط قرار دیا گیا ہے، ملتی وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کے فضل سے۔ کوشش ہر کام کے لیے لازمی قرار دی گئی ہے، فرض قرار دی گئی ہے کہ کوشش آپ نے ضرور کرنی ہے۔ اس کوشش کا جو نتیجہ نکلے گا وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ قطعاً منسلک نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت اور اس کا فضل ہے، جو اس کے لیے چاہتا ہے اس کی کوشش سے بھی کئی گنا زیادہ عطا فرما دیتا ہے۔ اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنی کوششیں کرتے رہ جاتے ہیں اور وہ بالکل جو ہے ان کی کوششیں بالکل تباہ و برباد ہو جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اور ان لوگوں کا وتیرہ کیا تھا؟ جب ان کے سامنے قرآن حکیم یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت مبارکہ یا صحیح حدیث پیش کی جاتی ہے یا دین کی صحیح سمجھ پیش کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں یار یہ اس کا آج کے دور کے ساتھ کیا تعلق؟ آج ایڈوانس دور ہے، سائنس اتنی ترقی کر گئی ہے، اس تہذیب و تمدن کے دور کے اندر یہ پرانی باتیں ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، یہ مولویوں کی ساری جو ہے وہ اپنے انہوں نے کھلواڑ بنایا ہوا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اساطیر الاولین، پہلے لوگوں کی کہانیاں ہمارے سامنے پیش کر رہے ہو۔ ان صحائف کا اور ان کتابوں کا اور اس وحی کا اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ان پرانے قصوں کا اب اس دنیا کے اندر جو ہے اس کی کیا اپلیکیشن ہے؟ آج کے دور کی جو ہے وہ جدت کو پہچانو، نئے نئے علوم اور فنون حاصل کرو، سوشل میڈیا کے اوپر آؤ، آئی ٹی پروفیشنل کے اندر جو ہے وہ آگے سے آگے بڑھو۔ دیکھیے میرے بھائیوں، یہ سارے علوم انسان نے حاصل کرنے ہیں، اس کی دنیاوی زندگی اور اس کی بقا کے لیے ضروری ہیں، لیکن میں نے بار بار یہ کہا ہے کہ یہ ضرورت کی حد تک ہے، یہ مقصد نہیں ہے۔ اگر مقصد حیات بنا لو گے ان کو اور اصل مقصد اور آخرت کو بھول جاؤ گے تو پھر یہ انجام ہوگا جس کا نتیجہ اس آیت مبارکہ میں بیان ہو رہا ہے۔ آخر میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یہ 179 نمبر آیت سورۃ الاعراف میں، اولئک هم الغافلون، یہی لوگ ہیں جو غافل ہیں۔ تو یہ سمجھ آ گیا ہے کہ غفلت کے اسباب کیا ہیں۔ غفلت کے اسباب میں سے سب سے پہلا سبب یہ ہے کہ انسان اپنی جو سمجھ بوجھ ہے، اپنی سماعت ہے، اپنی بصارت ہے اور جتنی بھی صلاحیتیں ہیں ان کا مرکز صرف اور صرف جو ہے وہ اپنی خواہش نفس کو بنا لیتا ہے، بندہ بطن و فرج بن جاتا ہے۔ ہر وقت اس کو اپنے پیٹ کی اور اپنی شرمگاہ کی فکر ہے، اور یہ بندہ بطن و فرج جو ہے اور اسی کے لیے جو ہے اسی ضروریات کے لیے اپنی حیوانی سطح کے اوپر اپنی زندگی گزارنے کے لیے پوری زندگی کو ضائع کر دیتا ہے، اور اس کے لیے جو ہے وہ بڑی تگ و دو کرتا ہے۔ اس کو دنیاوی اسباب مل بھی جاتے ہیں، کفار کو بھی مل رہے ہیں،
لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں، اور اصل وجہ ان کی اس کی یہ غفلت ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں محفوظ فرمائے۔ دوسری وجوہات جو ہیں وہ قرآن مجید میں غفلت کی جو وجوہات کے اوپر میں گفتگو کر رہا ہوں، اس کے اندر دوسرا مقام جو ہے وہ سورہ یونس جو سورہ مبارکہ نمبر 10 اس کی آیت مبارکہ نمبر 7 میں اللہ رب العزت نے جو ہے وہ اس کی مختلف وجوہات بیان فرمائی ہیں۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا، وہ لوگ جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے۔ دیکھیے انسان کو اللہ رب العزت نے کتنا شرف اور کتنی عظمت عطا فرمائی ہے کہ اللہ رب العزت انسان کے ساتھ ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ وہ خالق کائنات، وہ مالک کائنات، وہ اعلیٰ ترین ذات، وہ اللہ رب العزت وحدہ لا شریک کی عالی ہستی، وہ انسان جیسے اس حقیر مخلوق کے ساتھ جو ہے وہ ملاقات چاہتے ہیں اور اس کو شرف بخش رہے ہیں۔ اور یہ دیکھو یہ ایسا جو ہے وہ سمجھو کہ کم عقل اور ناہنجار ہے کہ یہ اس کی اہمیت، اس کی عظمت اور اپنے اس شرف کو پہچان نہیں رہا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الذین لا یرجون لقاءنا، بے شک وہ لوگ جو نہیں امید رکھتے ہماری ملاقات کی۔ پھر دوسری کیا ہے، وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور وہ دنیاوی زندگی کے اوپر ہی راضی ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس آئیں، ملاقات اللہ رب العزت کے ساتھ ہو، اللہ جو ہے وہ اس انسان سے راضی ہو، وہ ایمان اور اعمال صالحہ کے عظیم جو ہیں وہ ساتھ اپنے تحائف لے کر آئے، اس عظیم سرمایہ حیات کو لے کر آئے، اللہ اس پر راضی ہو اور اللہ اپنی رضا اور خوشنودی سے پھر اس کو اس دنیا سے کئی گنا زیادہ جو ہے وہ اپنی نعمتوں سے اس کو جو عطا فرمائے اور اس پر نشاور کر دیں۔ لیکن وہ کیا ہے کہ وہ اس دنیا کی چاند روزہ زندگی کے اوپر جو ہے وہ مطمئن ہو کر بیٹھا، وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور وہ راضی ہیں دنیا کی زندگانی کے ساتھ۔ اور پھر آگے بڑا زبردست لفظ استعمال، وَاطْمَأَنُّوا بِهَا، وہ اس کے ساتھ ہی مطمئن بھی ہیں۔ اللہ رب العزت کی ملاقات کو انہوں نے جو ہے وہ پس پش ڈال دیا، آخرت پر ایمان نہیں لائے، دنیاوی زندگی پر راضی ہو گئے اور اسی پر مطمئن بیٹھے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ، اور وہ لوگ کہ وہ ہماری آیاتوں سے غافل ہیں۔ دنیاوی زندگی کے اندر ان کے پاس بڑا مقام و مرتبہ ہے، بڑے بڑے انسٹیٹیوشنز اور بڑے بڑے ادارے ہیں، ان کے اندر جو ہے وہ ان کی کیا کہتے ہیں سمجھداری کے اور ان کے وزڈم کے جو ہے وہ چرچے ہیں، ڈنکے بج رہے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ اللہ رب العزت کی آیات سے غافل ہیں۔ ان کا انجام کیا، اولئک مأواہم النار، یہ ان لوگوں کا ٹھکانہ ہے، یہ آگ ان لوگوں کا ٹھکانہ ہے۔ کیوں، بما کانوا یکسبون، اس کے سبب سے جو وہ دنیا کے اندر کماتے تھے، دنیا کے اندر جو بھی انہوں نے تگ و دو کی ہے، کفر کی حالت میں کی ہے، فسق و فجور کی حالت میں کی ہے، اللہ رب العزت جو مالک الملک ہیں اس کو پہچانا ہی نہیں ہے۔ اپنے چھوٹے سے ادارے کے اندر اور اپنی چھوٹی سی ریاست کے اندر یہ کبھی بھی اپنے قانون کے خلاف کسی کو چلنے نہیں دیتے تھے، لوگوں کو ہر لحاظ سے مجبور کرتے تھے کہ وہ اس کو پر فالو کریں، اور اس کے مطابق اور کہتے تھے کہ یہ ادارے اور ریاست کی بقا کا مسئلہ ہے۔ لیکن اس مالک الملک، اس خالق کائنات کی، جنہوں نے جو ہے وہ اس کائنات کو بنانے کے بعد اس کے کچھ اصول و ضوابط طے کیے ہیں، اور اللہ رب العزت نے جو ہے وہ اپنے احکامات جاری فرمائے ہیں، کچھ تکوینی امور کی شکل میں اور کچھ شرعی جو ہے وہ امور کی شکل میں۔ اور یہ جو وحی اور یہ جو قرآن مجید اور اللہ کی تمام کتابیں اور صحائف اور انبیاء اور رسول آئے ہیں علیہم الصلاۃ والسلام، اور آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں، وہ سارے کے سارے انہی شرعی امور کو، اللہ کی اس وحی کو، اللہ کے اس پیغام کو پہنچانے کے لیے دنیا کے اندر آئے ہیں۔ لیکن انہوں نے کیا کیا ہے، اس کو چھوڑ دیا ہے اور جہنم کا ایندھن بننے کے لیے تیار ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں ایسی غفلت سے محفوظ رکھے۔ یہ ہے وجوہات، غفلت کی وجوہات۔ اور اس کے بعد سورۃ الحجر جو تیسرا مقام ہے، یہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں، یہ سورہ مبارکہ نمبر 15 ہے سورۃ الحجر، اور اس کی آیات مبارکہ نمبر 2 اور 3 کے اندر اللہ رب العزت نے پھر اسی مسئلے کو دوبارہ دہرایا ہے، اور پھر ان کی جو ہے وہ دنیاوی زندگی کے اندر ان کا جو رویہ اور اسلوب ہے اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ یہ کس طریقے کے ساتھ جو ہے وہ غفلت کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ اللہ حکم، میں ترجمہ جو ہے وہ لفظاً نہیں کروں گا، مفہوم بیان کر رہا ہوں اور مفہوم بیان کر دیتا ہوں۔ ایک وقت آنے والا ہے کافروں کے اوپر کہ وہ کہیں گے کہ ہم کاش مسلمان ہو جاتے، کاش ہم مسلمان ہوتے۔ یہ کب کہتے ہیں؟ جب موت کا وقت سر پہ کھڑا ہو۔ اللہ اکبر۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم فرما برداری اختیار کر لیتے۔ فرعون نے بھی یہی بات کہی تھی
ڈوبتے وقت کہنے لگا تھا کہ میں ایمان لے آیا۔ آج بھی کتنے کتنے جو ہیں وہ بڑے بڑے دنیا کے اندر جابر آئے ہیں، لیکن جب ان کی موت کا وقت آیا ہے تو بہت سارے لوگوں نے گواہی دی ہے کہ وہ آسمان کی طرف بار بار انگلیاں اٹھا اٹھا کر جو ہے وہ اشارہ کر رہے تھے کہ کاش ہم ایمان لے آتے، لیکن اس وقت ایمان کا فائدہ کیا؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَنَّىٰ لَهُمُ التَّنَاوُشُ، سورہ سبا میں ہے۔ اب کیا ہے، کس طرح اس کو حاصل کر سکیں گے؟ اب وہ اس کا حصول ناممکن ہو گیا ہے۔ اسی طرح اللہ کے عذاب کو دیکھنے کے بعد، اسی طرح قیامت کی واضح نشانیوں کو دیکھنے کے بعد کہ سورج مغرب سے نکل آیا ہے، یہ وقت ختم ہو جائے گا۔ تو اس سے پہلے جو ہے یہ اے لوگو، اے پوری انسانیت، اے مسلمانوں، تم بھی اپنے آپ کو جو ہے وہ دین کے راستے کے اوپر جو ہے مستقیم رکھو، اور یہ سمجھ کر کہ ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے اور ہم مسلمان ہیں اور ہم بخشے جائیں گے، اس غلط فہمی سے نکل کر اپنے ایمان کو بھی بچاؤ۔ ایمان کی بڑھوتری اور اس کی ترقی کے لیے امان صالح اختیار کرو، حرام سے بچتے رہو، حلال اختیار کرو، تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو، اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو، تاکہ تم اللہ رب العزت کے سامنے جا کر نہ اللہ کے سامنے شرمندہ ہو، نہ لوگوں کے سامنے شرمندہ ہو، اور اللہ تعالیٰ تم سے راضی اور خوش ہو کر جو ہے وہ تمہیں کامیابی اور کامرانی کا پروانہ عطا فرماتے۔ یہ تو مسلمانوں کے لیے ہے، اور کفار کے لیے کیا ہے؟ وہاں صرف اور صرف جو ہے وہ یہی خواہش ایک رہ جائے گی، ربما یود الذین کفروا، جو ہے وہ کافر لوگ جو تمنا کریں گے لو کانوا مسلمین، ایک وقت آنے والا ہے کاش ہم مسلمان ہوتے۔ اللہ رب العزت فرماتے ذرہم، آپ انہیں چھوڑ دیجئے، یاکلوا، وہ کھائیں، ویتمتعوا، اور فائدہ اٹھائیں۔ یہ دیکھیے یہاں دو خرابیاں بیان ہوئی ہیں، کھانا پینا، دنیاوی جتنے بھی اللہ رب العزت نے اسباب پیدا کیے ہیں رزق، ان سے فائدہ اٹھانا، بس۔ وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ، اور ان کی لمبی لمبی امیدیں جو ہیں وہ ان کو غفلت میں ڈالے رکھیں۔ یہ ہے لفظ، یہاں پر بھی غفلت کا لفظ استعمال ہوا ہے لیکن دوسرے معنوں کے اندر۔ وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ، یہ لفظ جو ہے وہ الف میم لام ہے، عمل، ایک ہے عین میم لام، اسے پریکٹس کہتے ہیں، یعنی پریکٹیکلی کو کام کرنا، اور یہ کیا ہے؟ العمل، لمبی لمبی امید، یعنی کچھ نہ کرنا اور پھر بھی یہ سمجھنا کہ میں کامیاب ہو جاؤں گا، بس جنت جو ہے وہ تو میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ فرمایا یہ آپ انہیں چھوڑ دیجئے کہ یہ کھائیں اور فائدہ اٹھاتے رہیں دنیا کی دنیاوی اسباب سے، وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ، اور انہیں غفلت میں ڈالے رکھی ان کی لمبی لمبی امیدیں، فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، عن قریب جو ہے وہ یہ جان لیں گے۔ یہ میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ تیسرا مقام رکھا ہے، اور اسی غفلت کے مضمون کو سورۃ الملک کے اندر جو 29ویں پارے میں ہے، اس طرح بھی اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے کہ اس دن جو ہے وہ جہنمی یہ کہیں گے وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، اگر ہم جو ہے وہ حق سنتے اور پھر حق کو عقل اختیار کرتے، حق کو سمجھ کر اسے قبول کرتے، آج ہم جہنم کے اندر پڑے نہ ہوتے۔ تو میرے بھائیو، یہ صورت جو ہے سورۃ الانبیاء، اس کا مضمون پہلی آیت مبارکہ جو ہے وہ انسانیت کو، تمام انسانیت کو، جس میں مسلمان بھی ہیں، میں خود شامل ہوں، تمام میرے مسلمان بھائی شامل ہیں، پوری امت مسلمہ شامل ہے، مرد و عورت شامل ہیں، تمام جو ہے وہ دنیا کے غیر مسلم اور کفار شامل ہیں، ان کے لیے جھنجھوڑنے والی آیت ہے کہ لوگوں اس غفلت سے باہر آ جاؤ۔ اور یہ جو وجوہات اللہ رب العزت نے بیان فرمائے قرآن مجید میں، یہ مضمون کافی وسیع اور بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے، لیکن میں نے چند مقامات سورۃ الاعراف سورہ مبارکہ نمبر 7 آیت مبارکہ 179، سورہ یونس سورہ مبارکہ نمبر 10 آیت مبارکہ نمبر 7 اور 8، سورۃ الحجر سورۃ مبارکہ نمبر 5 سورۃ مبارکہ نمبر 15 آیت مبارکہ نمبر 3، اور سورۃ الملک سورہ مبارکہ نمبر 67 آیت مبارکہ نمبر 10 کے اندر اس مضمون کو کھولا ہے اللہ رب العزت نے، اور میں نے آپ کے سامنے اس کا ایک خلاصہ بیان کیا ہے۔ اور یہ جو آیت مبارکہ سورۃ الانبیاء کی پہلی آیت ہے، اس کے بارے میں جو ہے وہ پوری تفصیل ہم نے کوشش کی ہے اس درس کے اندر جو ہے اس کو ختم کیا جائے، اس کو واضح کیا جائے۔ اقترب للناس حسابهم، قریب آ گیا ہے لوگوں کے لیے ان کا وقت حساب، وہم فی غفلت معرضون، جبکہ وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، منہ پھیرنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت جو ہے وہ ایسی غفلت سے ہمیں محفوظ فرمائے کہ جس کے نتیجے کے اندر جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انسان ناکام ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ اس غفلت سے ہمیں نکالے اور ایمان اور اعمال صالحہ کو اس طرح صحیح طریقے سے اختیار کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے کہ پوری کی پوری اللہ رب العزت کی مخلوق اور انسانیت جو ہے وہ ہدایت پر آ جائے، جن و انس سارے ہدایت کے اوپر آ جائے اور اللہ کے ہاں کامیاب ہو جائے۔ آج کی گفتگو یہی ختم کرتے ہیں، اگلے حصے کی گفتگو جاری رہے گی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن حکیم سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دے۔